پیارے دوستو، یہ واقعہ اس وقت کا ہے جب لوگ پانی کے جہاز سے حج کرنے جاتے تھے، اور یہ واقعہ ایک گجرات کے دودھ بیچنے والے کا ہے جو دودھ والا اللہ کے فضل و کرم سے اللہ کے مقدس گھر بیت اللہ کی زیارت کرنے یعنی حج کرنے چلا گیا۔ پھر اس کے ساتھ کیا ہوا آگے ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے۔ اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو ایک لائک کر کے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیجئے گا۔ پیارے دوستو، گجرات میں ایک دودھ بیچنے والا نوجوان رہا کرتا تھا جس کے دل میں حج کرنے کی بہت طلب تھی۔ جب لوگ حج کر کے واپس آتے تو وہ ان سے بڑے شوق اور پیار سے ملاقات کیا کرتا تھا اور ان کے ہاتھوں کو چوما کرتا تھا۔ ایک بار اس نے حج کے موسم میں لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا کہ حج پر کیسے جاتے ہیں۔ کسی نے اسے بتا دیا کہ حج کے لیے ممبئی سے جاتے ہیں اور اس کو اسٹیشن بھی پہنچا دیا۔ اب وہ اسٹیشن پر لوگوں سے پوچھنے لگا، مجھے ممبئی جانا ہے، ممبئی کیسے جائیں؟ وہ کئی دنوں تک گجرات کے اسٹیشن پر یوں ہی پھرتا رہا۔ ایک بار ٹرین کے کنڈکٹر نے سوچا یہ بیچارہ کئی دنوں سے یوں ہی بھٹک رہا ہے۔ چنانچہ ٹرین کنڈکٹر نے دودھ والے سے کہا، تم میرے ساتھ ٹرین میں بیٹھ جاؤ، میں تمہیں ممبئی لے جاتا ہوں۔ اور پھر وہ ممبئی پہنچ گیا۔ ممبئی ریلوے اسٹیشن پر پہنچ کر اس نے لوگوں سے پوچھنا شروع کر دیا، مجھے حج پر جانا ہے، کیسے جاؤں؟ کسی نے اسے حاجیوں کے کیمپ پر جانے کا راستہ بتا دیا تو وہ حاجیوں کے کیمپ کی طرف چلا گیا۔ وہاں پر بہت سارے حج پر جانے والے لوگ موجود تھے، لیکن اس بیچارے کے پاس نہ ٹکٹ تھا، نہ پاسپورٹ تھا اور نہ ہی پیسے تھے، مگر اس کے دل میں حج کرنے کا جذبہ تھا۔ ایک دن اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ جو حاجیوں کا سامان جہاز پر لے جانے والے کلی ہوتے ہیں انہیں جہاز کے اندر جانے کی اجازت ہے۔ چنانچہ اس نے کلی سے دوستی کر لی اور کلی کی وردی پہن کر حاجیوں کا سامان جہاز میں پہنچانے لگا۔ وہ دودھ والا سامان رکھنے کے بہانے جہاز پر آتا جاتا رہا۔ جب سارا سامان ختم ہو گیا تو لوگوں سے نظریں بچا کر وہ جہاز کے اندر کسی کونے میں چھپ گیا اور اپنے کپڑے پہن کر کلی کی وردی واپس بھجوا دی۔ لوگ اپنے کمروں میں بستر پر آرام سے سوتے رہے اور وہ بیچارہ بیٹھ کر اپنا وقت گزارنے لگا۔ اس نے جہاز پر ایک بندے سے کہا کہ بھائی جب جدہ آئے تو مجھے بتا دینا۔ چنانچہ جب جدہ شہر کی روشنی سامنے نظر آنے لگی تو اس شخص نے اسے بتا دیا کہ وہ دیکھو جدہ آ گیا ہے۔ اس کے بعد وہ دودھ والا نوجوان جہاز کے اوپر چڑھ گیا اور وہاں کھڑے ہو کر سمندر کے اندر چھلانگ لگا دی۔ اسے تو تیرنا بھی نہیں آتا تھا، چنانچہ وہ نیچے گیا تو پھر اوپر ہی نہ آ سکا۔ اس شخص نے دیکھا یہ تو نظر ہی نہیں آ رہا ہے۔ وہ سمجھ گیا کہ شاید بیچارہ ڈوب گیا۔ اس نے سوچا اللہ کو یہی منظور ہوگا۔ اس کے بعد اس شخص نے اپنا حج ادا کیا اور طواف زیارہ کے بعد حرم شریف سے جب وہ باہر نکل رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ وہ دودھ والا نوجوان بھی حرم شریف سے باہر نکل رہا ہے۔ اس آدمی نے فوراً دودھ والے سے پوچھا، آپ تو وہی ہیں جنہوں نے سمندر میں چھلانگ لگائی تھی؟ تو وہ کہنے لگا، ہاں میں وہی ہوں۔ اس شخص نے دودھ والے سے پوچھا کہ تمہارے ساتھ بھلا کیا ہوا؟ دودھ والے نے کہا، میرے ساتھ کیا ہوا یہ میں تمہیں آگے جا کر بتاؤں گا۔ چنانچہ وہ آدمی اس دودھ والے نوجوان کے ساتھ چل دیا۔ جب باہر نکلا تو دیکھا ایک بالکل نئی کار کھڑی ہے، ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ دودھ والا کار کے اندر بیٹھ گیا اور ساتھ ہی اس آدمی کو بھی بٹھا لیا۔ ایک مکان کی طرف وہ دونوں جاتے ہیں۔ مکان کے اندر جا کر ایک جگہ پر اسے بٹھایا اور کہا مہمان کے لیے کھانے پینے کی چیز لے کر آؤ۔ چنانچہ ایک خادم کچھ پھل لے کر آیا۔ اس آدمی نے حیران ہو کر پوچھا، مجھے بتاؤ کہ سارا قصہ کیا ہے؟ تو دودھ والا کہنے لگا، قصہ میں تمہیں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میری کار دیکھو، یہ میری ہی کار ہے اور یہ مکان بھی میرا ہے۔ اس شخص نے حیرت کے ساتھ پوچھا کہ یہ سب کچھ تمہیں کیسے مل گیا؟
دودھ والے نے کہا یہ تو راز کی بات ہے، لیکن کیونکہ تم میرے بارے میں جانتے ہو اس لیے میں تمہیں بتا دیتا ہوں۔ پھر دودھ والا کہنے لگا میرے دل میں اللہ کا گھر دیکھنے کا بہت شوق تھا، اور اسی شوق کا مجھے اللہ نے یہ صلہ عطا کیا ہے۔ جب میں جدہ پہنچا تو میں نے کہا اے اللہ میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر میں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ مجھے تیرنا تو نہیں آتا تھا، بس ایسے ہی ہاتھ پاؤں مارتا رہا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ لہروں نے مجھے خود ڈھکیل کر کنارے کی طرف کر دیا۔ میرے پیٹ میں اچھا خاصا پانی جا چکا تھا اور میں بے ہوش ہو چکا تھا۔ میں کنارے پر پڑا تھا۔ جب مجھے ہوش آیا تو صبح تہجد کا وقت تھا۔ میں نے ادھر ادھر دیکھا تو باہر جانے کے سارے راستے بند تھے۔ چاروں طرف لوہے کے گرل لگے ہوئے تھے اور آگے دروازہ بند تھا۔ میں اسی گرل کے پاس بیٹھ گیا۔ میں نے دیکھا اس گرل کی دوسری طرف ایک گھر تھا۔ اس گھر کے صحن میں ایک گائے بندھی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے بعد دو آدمی اس گائے کا دودھ نکالنے کے لیے آئے، مگر گائے ان سے مانوس نہیں تھی، جس وجہ سے وہ گائے ان دونوں کے قابو میں نہیں آ رہی تھی اور وہ لوگ دودھ نہیں نکال پا رہے تھے۔ لیکن میرا تو کام یہی تھا۔ جب میں نے یہ منظر دیکھا تو میں نے آواز دے کر اپنی طرف انہیں متوجہ کیا اور اشارے سے کہا کہ اس کا دودھ میں نکال دیتا ہوں۔ وہ لوگ عربی بولتے اور سمجھتے تھے، اس لیے میں نے ان کو اشارے سے ہی بتا دیا کہ اس گائے کا دودھ میں نکال سکتا ہوں۔ اللہ کی شان دیکھیے، جہاں میں بند تھا وہ ایریا سامنے کوٹھی میں رہنے والے سیٹھ کے انڈر میں آتا تھا۔ اس کا ایک بیٹا تھا۔ ڈاکٹر نے اسے ہدایت دی تھی کہ اپنے بیٹے کو گائے کا دودھ پلایا کرو۔ اس نے اسپیشل اپنے بیٹے کے لیے ہی گائے رکھی تھی۔ گائے کے اندر دودھ تو ہوتا تھا مگر وہ نکالنے نہیں دیتی تھی، جس کی وجہ سے وہ سیٹھ اور اس کی بیوی بہت پریشان تھے۔ اب جب میں نے ان سے کہا کہ میں گائے کا دودھ نکال دیتا ہوں تو انہوں نے سیٹھ سے کہا کہ اندر مسافروں میں سے ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تمہیں دودھ نکال کر دیتا ہوں۔ سیٹھ نے کہا یہ چابی لے جاؤ اور جا کر اسے اپنے ساتھ لے کر آؤ۔ وہ گیٹ کا تالا کھول کر میرے پاس آئے، مجھے سیٹھ کے پاس لے گئے۔ جب میں نے گائے پر پیار سے اپنا ہاتھ پھیرا، اس سے اپنے انداز میں بات کی تو گائے مان گئی اور میں نے نیچے بیٹھ کر انہیں 8 سے 10 لیٹر دودھ نکال کر دے دیا۔ سیٹھ کی بیوی نے دیکھا تو بہت خوش ہوئی اور کہنے لگی آج تو میرا بیٹا سارا دن یہی دودھ پیے گا، اور کہنے لگی اس دودھ والے کو جانے نہیں دینا۔ جب سیٹھ سے ملاقات ہوئی تو اس نے پوچھا آپ کون ہیں اور کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے یہ بتایا میں ہندوستان سے ہوں اور حج کرنے کے لیے آیا ہوں۔ سیٹھ کہنے لگا ہم تمہیں واپس نہیں جانے دیں گے، تم اچھا دودھ نکالتے ہو، تم ہمارے ساتھ یہیں رہنا۔ میں نے کہا میں دودھ تو نکال دیا کروں گا لیکن مجھے حج بھی کرنا ہے۔ تو وہ کہنے لگا اس بات کی فکر نہ کرو، تمہیں حج ہم کروائیں گے۔ دوسرے دن اس کی بیوی نے اپنے والد کو فون کیا اور ساری بات بتا دی۔ اس کے والد نے 200 گائے بھینسوں کا ایک باڑہ بنایا ہوا تھا۔ چنانچہ جب اس نے یہ بات سنی تو بہت خوش ہوا اور کہنے لگا کہ ہمیں تو خود ایسے بندوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ بعد میں انہوں نے سیٹھ کو فون کیا اور کہا اسے میرے پاس بھیج دو۔ چنانچہ سیٹھ نے مجھے اپنی گاڑی میں بٹھایا اور اپنے سسر صاحب کے گھر پہنچا دیا۔ اس کے سسر نے مجھ سے کہا میں تمہیں یہاں رکھنا چاہتا ہوں، تمہارے ذمے یہ کام ہے، تم صبح شام میری گائے بھینسوں کا دودھ نکال دیا کرو۔ جب دودھ نکالنے کا وقت آیا تو میں نے 20 سے 25 گایوں کا دودھ منٹوں میں نکال دیا تو وہ بڑا حیران ہو گیا اور سوچنے لگا بھلا اتنا دودھ بھی نکل سکتا ہے، آج تک اس کا اتنا دودھ نہیں نکلا تھا۔ وہ مجھ سے کہنے لگا کہ تم یہیں رہو، ہم تمہیں حج بھی کروا دیں گے۔ میں نے ان سے کہا کہ مجھے گھر واپس بھی جانا ہے۔ وہ کہنے لگے نہیں تمہیں یہیں رہنا ہے۔
میں نے کہا میرے بیوی بچے تو وہاں ہیں۔ اس نے کہا فکر نہ کرو، میں نے ایک نیا گھر بنایا ہے، وہ گھر میں تمہیں دیتا ہوں، اور یہ میری گاڑی ہے، یہ بھی تحفے میں تمہیں دیتا ہوں۔ تم ہمیں اپنے بیوی بچوں کا نام اور پتہ بتا دو، میں انتظام کر کے آنے والی اگلی جہاز سے تمہارے بیوی بچوں کو یہاں بلا لیتا ہوں۔ ان کے ساتھ ایک اور حج ادا کر لینا، بلکہ ہر سال حج کرتے رہنا۔ وہ نوجوان کہنے لگا اب ایک ہفتے کے بعد میرے بیوی بچے بھی میرے پاس پہنچ جائیں گے، میں نے حج بھی ادا کر لیا ہے۔ یہ اللہ کے گھر کو دیکھنے کی برکت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے دنیا کی نعمتیں بھی عطا کر دی، اب میں یہی رہوں گا اور اپنے رب کے فضل و کرم سے ہر سال حج بھی ادا کروں گا۔ سبحان اللہ۔ دوستو، اس ایمان افروز واقعے کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کمنٹ باکس میں جا کر ضرور کمنٹ کریں اور یہ بتائیں کہ آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں۔ یقیناً جن کے دل میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوتی ہے، اگر وہ حج ادا کرنا چاہیں، ان کے پاس مال و دولت نہ بھی ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے ان کے لیے انتظام فرماتا ہے اور اللہ ان کی اس مراد کو موت آنے سے پہلے ضرور پورا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ میرا کریم ہم سب کو بھی حج بیت اللہ کی سعادت اور گنبد خضرا کی زیارت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اپنے دوست احباب کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں۔ انشاءاللہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بہت جلد پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔